دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ امام علی خلافت کے حضرت ابوبکر سے بنسبت زیادہ حقدار ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ حضرت ابوبکر کا حق نہیں تھا؟ مجھے صحیح بخاری کی روایت ملی، صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب مجھ سے بڑا کوئی جاہل تو نہیں ہوگا نا کہ جو میرے سامنے حق آ جائے اور پھر بھی میں اس کو نہ مانوں، اور ان لوگوں سے بڑا تو کوئی جاہل نہیں ہے نا کہ جو صرف شیعوں کی نفرت کے اندر جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سارے یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدے ہیں۔ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنت کے خلاف عقیدے میں نے اپنائے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح ہے، بخاری میں نہیں بیان کر رہا ہوں، کیا بخاری کے اندر یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا زیادہ حق سمجھتے ہیں؟ کیا امام علی علیہ السلام نے نہیں کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے ہم سے اس کو استبداد کیا ہے؟ کیا بخاری کے اندر یہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ امام علی نے کیا وجوہات اس کی بیان کی؟ یہ شیعت ہے۔ تو یہ جو سنت کا جو یہ لٹ انہوں نے لے کر دوسروں کے پیچھے دوڑتے ہیں نا، اور یہ ادھر ادھر کر کے مارتے ہیں، یہ اپنے وہ جو ان کے اندر دوسرے مخالف فرقے کا جو بغض ہے نا وہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر یہ سنی ہوتے تو یہ بخاری نے کیا رافضیت بھری ہے اپنی کتابوں کے اندر؟ شیعت بھر کے چلے گئے ہیں بخاری رحمہ اللہ۔ 4240 کی جو یہ روایت ہے میرے بھائی، اس میں یہ کیا الفاظ ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو رسول اللہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے احق بالامر سمجھتے ہیں کہ یہ امر خلافت، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پر کچھ اور معاملہ مراد تھا، امر سے مراد کچھ اور ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے اس کی تشریح دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں خلافت کا معاملہ ہے، اس خلافت میں حقدار ابوبکر سے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے اگر حضرت ابوبکر آ جائے تو آپ کیا کوئی جرت رکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے سامنے یہ جملہ کہہ دے؟ لیکن امام علی علیہ السلام نے جرت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ یہ بات کہی، اپنا پورا مدعا سامنے رکھا، یہ میرا حق ہے، علی کا حق ہے یہ۔